میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے۔ ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ ماموں کا کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا، تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی، جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 35 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، اتنی زیادہ حسین کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت، یہ میرا چہرہ، میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حسن کو دیکھتی رہتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا اور سارا ملبہ مجھ پر آن گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھانسا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اسی جہنم میں زندگی گزارنا جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی ہی رات میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں، میں کیسی ہوں؟ ان کا کہا بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا اترا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی اپنے شوہر اور سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا ولید، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔
میں نے فرما بردار اور بوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولے کہ نازنین یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات مذاق نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور یہاں اس انسان کے آسرے پر آئی تھی؟ وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اسے تو خود چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال والوں نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید بولے، تمہاری ممانی کو پتہ تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدایا میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ میں حیران پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے تھے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کیا کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے، یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میرا سسرال میں دل نہ لگتا بھی تو کیسے، جس کے آسرے پر میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب مجھے تم وارث دو گی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سسرال والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس کو کہا۔ انہوں نے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے میرا حق ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت منفی ہو گئی تھی۔
اسی دوران ولید نے کہا وہ شہر سے کہیں دور جا رہے ہیں، واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے اور ڈرائیور کے ساتھ آتے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت غصہ تھا۔ سارا کام نوکرانی کرتی، یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو بس میرے دل کی خوشی نہیں تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی، پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں، روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکنی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارا حسن دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں وہ بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے بہت اچھا لگا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں اور ایسی باتوں ہی کو میں سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اسے اشاروں میں کہا مجھے بولنے دو۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرا شوہر آ جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں جاتے تو وہ آ جاتا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور وہ میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔ میں سنتی رہتی اور مجھے اچھا محسوس ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کی رکھتا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھائے، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک خوبرو نوجوان ہے۔ آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بھری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے بھی مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا۔ میری زندگی میں جب کسی چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے۔ وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا جو میرا محرم تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہتا، ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال لیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے اور وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، مگر میرا تو دل بھی اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کی، سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے نازنین، تمہیں معلوم ہے میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ سے لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے اٹھ بھی گیا۔ انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔
जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ और मेरी सास ने वही जुल्म मेरे साथ दोहराया। न क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया। वलीद ने फिर बोलना शुरू किया तो मैं हमतन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की। मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी ज़िंदगी मेरे वालिद को पता न चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ठीक बन गई कि उन्हें वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता, मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती और उनकी बातों की आवाज़ मुझे आती। इस अरसे में मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कोई कज़न था जो उनसे बेहद मोहब्बत करता। मुझे अपने वालिद का दुख होता, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था, फिर अपनी माँ की हरकत और सकनात देखता रहता। अपनी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैंने लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था। मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान रह गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर इन्होंने मेरा हुस्न कैसे देख लिया। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही जो साए की तरह नज़र आ रहा था। आपने कैसे मुझे महसूस किया? आप तो देख नहीं सकते। मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। वो ये क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर वो कोई मजाक कर रहे थे जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज़्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के ज़रिए मेरी बीनाई वापस आ गई और वो सब कुछ मैं देख सकता था। उस वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फ़ैसला किया। मैंने खामोशी से उनका फ़ैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने दिखाई, क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होकर मेरे अंधेपन का या फिर मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का नाटक मैंने सिर्फ 1 ही महीना किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान आ गिरा। मेरे पाँव तले से ज़मीन सिरक गई। नाज़नीन, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी बात सुनकर मुझ पर गशी तारी होने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं? आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वही नकाब दराज से निकाला, अपने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैंने अपने शौहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि कभी गौर नहीं किया कि आंखें मेरे शौहर की आंखें जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़नीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से रवाबत इस्तवार कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे उस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी और फिर वो मेरा शौहर ही था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं इसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हुदूद का ख्याल रखा, तुम्हारे एहसासात और जज्बात में पाकीज़गी मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, एक एहसास से कमतरी था और बस।
نازنین میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے نہیں بلکہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خدا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی، میں اس کی شکر گزار تھی۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔